जेल मुंतकली की बातें हो रही हैं और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो हर मंगल के मंगल आकर वहाँ पे बैठती हैं जब तक कि उनको वो पानी की सलामी देकर उठाया नहीं जाता। तो क्या ये आने वाले दिनों में मुमकिन है कि खान साहब को किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए? कोई इस्लामाबाद में इस किस्म की गुफ्तगू? देखिए, मैंने नहीं देखी कि इस किस्म का कोई बात हो रही है। मतलब ये साफ़ियाँ ही वो फिर अगेन डमकीरियाँ हैं, किसी ने कहीं पे जेल बना दी, किसी ने कहीं पे बना दी। अगले दिन एक मैं सुन रहा था उन्होंने 3 जगह जेलों की मुंतकिली के बारे में बात करके और एंड पे कहा कि नहीं अडयाला ही महफ़ूज़ है, यहीं पे रखें। लेकिन जो खौफ़नाक बात हो सकती है, वो ये है कि जिस तरह आईएसपीआर ने जनरल फैज़ हमीद की सज़ा में आखिरी पैरे में लिखा था कि उनकी सियासत में और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। तो अगर वो मौजूद है और वो 9 मई से रिलेटेड उससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो थी ना प्रेस रिलीज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था 9 मई से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ़ मिलिट्री कोर्ट में एक ही केस मौजूद है, जो है जनरल फैज़ हमीद का। हुँ। तो अगर वो और इमरान खान मिल जाते हैं, तो फिर अगर उनका केस मिलिट्री में ही है, तो फिर इमरान खान का भी जाएगा। फिर वो अटक किले में भी जा सकते हैं या किसी और जगह पे भी, दोनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है कि आओ जी ज़रा मैचिंग कर लें अपने-अपने बयानात की, जो कि मेरा ख़्याल है जनरल फैज़ हमीद बताएँगे सारी चीज़ें। ठीक है। फवाद चौधरी समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो सरगर्म हैं कि कोई सुलह-सफ़ाई हो जाए, कोई मामलात कोई इस किस्म की तरफ चले जाएँ। क्या हो सकती है कुछ सुलह-सफ़ाई या कोई खान साहब को कंट्रोल किया जा सकता है? कोई पार्टी रहनुमा कर सकते हैं ऐसा? देखिए, मैं आपको बताऊँ सियासत में ना कोई चीज़ हरफ़ आख़िर भी नहीं होती जी, और सियासत में मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, हर ठीक है। चीज़ के ऊपर। ये नहीं है कि आप ऐसे हार्ड हिटिंग कर लें कि दीवार में सर मारें और सर फूट जाए। दीवार को तो आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो लेकिन फवाद चौधरी साहिबान उनकी जो जेल की तपस्या है ना शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद और बाकी सब की, वो भी तबाह करने पे तुले हुए हैं। उनका नाम लेके, उनके खतूत लाके क्योंकि इनको तो पीटीआई ले नहीं रही। अब वो तू कौन मैं खामखा वाली कहानी है इनकी। तो ये अपनी लाइमलाइट में तो आ गए, मैं और आप भी डिस्कस कर रहे हैं। वो आते हैं वैसे भी चैनल्स पे आ जाते हैं, फवाद चौधरी साहब बड़े लाइक आदमी हैं। लेकिन पीटीआई उनको कबूल नहीं कर रही बल्कि उनके भाई जो इमरान खान साहब की वाहिद आदमी थे जो अदालतों से वो मुलाकातों का परवाना भी लाते थे फैसल फरीद और रास्ता भी हमवार कर लेते थे। उनको भी इमरान खान साहब ने दूसरी दफ़ा ला के बंद करके साइड पे कर दिया और अब अपनी मुलाकातें भी बंद करा बैठे। तो ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि इसके अंदर अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो तभी होनी है जब पीटीआई का कोई अपना संजीदा वफ़्द इमरान खान साहब की मुकम्मल इख्तियार के साथ और इमरान खान साहब मुकम्मल इख्तियार देते नहीं, वो कहते फिर आगे पूछ लेना और वहीं से फिर वो ज़ीरो हो जाते हैं। 2-3 दफ़ा जो ट्राई लोगों ने की, वो इमरान खान साहब ने फिर रोक दी कि शायद मेरा दाँव लग जाएगा। अब भी कोशिश यही हो रही है, जो ये लोग बात कर रहे हैं। देखिए ना, शाह महमूद कुरैशी का इमरान खान से हट के अगर वो करेंगे, तो वो क्या वैल्यू होगी? और इमरान खान ने तो खुद ही फैसला करना है। उन्होंने तो कहा होगा कि जो करना है मेरे से करो फ़ौज और फ़ौज उनसे बात नहीं कर रही। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सज़ा अभी फिर तोशाखाना की, इन सारी कोशिशों के बाद सुनाई गई है। तो ये इसलिए नहीं सुनाई गई कि इमरान खान को तोड़ना है या लोगों का ख़्याल है कि जी वो नहीं टूटेगा। भई वो तो एक केसेज़ हैं, अभी तो 9 मई वाला के जो केस है जीएचक्यू हमला केस, वो भी जनवरी में सुनने में आ रहा है कि वो आगाज़ हो जाएगा और वो फिर अपना नुक्ता-ए इंतहा भी होगा 9 मई के केसेज़ के, क्योंकि उसके अंदर प्लानर, एग्ज़ीक्यूटर सारे लोग शामिल हो जाएँगे। बिल्कुल सही है। आखिरी 2 सवाल हैं। मुझे ये बताइए पिछले दिनों फ़ील्ड मार्शल की उलमा इकराम से मुलाकात हुई है, वो काफ़ी चर्चे में रहे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बहुत सारे दूसरे लोग उस पे तनकीद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उसके हक में भी बात कर रहे हैं और आज कुछ उनके क्लिप भी जो आए हैं जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमें ये सऊदी अरब के साथ एक ख़ास रिश्ता है, दोनों ममालिक कलमे के नाम पर बने, रमज़ान शरीफ में हुआ, फिर हरमइन शरीफ के वो खिदमतगार हैं, हम लोग मुहाफ़िज़ हैं। इस सारी गुफ्तगू पे और ये देखें जनरल आसिम मुनीर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका खिताब 10 दिसंबर को हुआ था। जी, और बड़े अच्छे तरीके से आज आईएसपीआर ने उस तकरीर को पब्लिक भी किया है और उसका एक मकसद है। मकसद ये है लोगों को ये बावर कराना कि तमाम मकादिब फ़िक्र के उलमा के साथ प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में जो फ़ील्ड मार्शल का खिताब था जो कुरानी आयात से लेके और अशार तक मबनी था और वो कुरान पाक की आयत जहाँ पहली आयत नाज़िल हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ने लिखने से मुराद थी कि अल्लाह पाक का हुक्म क्या है, हिदायत क्या है और हम मुसलमान कहाँ पहुँचे हुए हैं। यानी उन्होंने बुनियानुल मरसूस का हवाला दिया कि हमने दुनिया के सामने एक अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीती और उसमें हमें अल्लाह की अमली तौर पे जो मदद की सूरत-हाल थी वो नज़र आई।
اور ہم تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے کام شروع کرتے ہیں. تو وہی وہ بات کر رہے تھے کہ یہ تو ہم نے کر لیا، ہم نے دکھا دیا، لیکن ہم پیچھے کیوں ہیں؟ جب ہمیں قرآن پاک میں جو پہلی آیت نازل ہوتی ہے وہ پڑھنے لکھنے سے مراد ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ علم، جستجو اور تحقیق یہ ہماری میراث ہے. اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہتے معاشروں میں. آج پاکستان کے معاشرے کی وہی سچویشن ہے. ہم لڑنے بھڑنے، فرقہ وارانہ عقائد میں تقسیم شدہ قوم ہے، لسانیات میں تقسیم شدہ قوم ہے، جس کے اندر BLA، TTP جیسے فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج جو ہے انڈیا کی مدد سے اور افغان طالبان کی رجیمز کی مدد سے ہمارے ہاں ایک افراتفری اور شدت پسندی پھیلا رہے ہیں. اور اس میں مدارس کا ایک بڑا قریبی اور کلیدی کردار نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کو وہ ڈھال کے طور پہ مساجد کو استعمال کرتے ہیں. تو جب بات ہوتی ہے ہمارے ہاں مدارس کی، نیشنل ایکشن پلان میں بھی، اس میں بھی علماء کرام کے اتفاق رائے سے طے کیا گیا تھا کہ اس میں جدید عصری علوم، عصری علوم سے مراد یہ فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو کیمسٹری، کمپیوٹر، یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ یہ بھی پڑھائی جائیں تاکہ ہمارے مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ خاص مولویت کی طرف نہ جائیں. مولویت کو برائی نہیں ہے، امام ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور درجہ ہے جس کو ملتا ہے. میرے تو اپنے بیٹے نے، چھوٹے نے، ہم نے اسے حفظ کرایا ہے، مدرسے سے ماشاءاللہ. کرایا ہے. تو ہم ان لوگوں کے خلاف نہیں جاتے جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن میرا بیٹا اب A لیولز میں پڑھ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس ایسی ضروریات نہیں ہیں اور مدارس میں وہ جگہ ہو، حکومت مدد بھی کرنا چاہ رہی ہے، تو بجائے اسٹیٹ کے ساتھ ٹسل لگانے کے، نہ تو اسٹیٹ کے بغیر، یہی فیلڈ مارشل نے کہا کہ آپ جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. نہ کوئی گروہ کر سکتا ہے، نہ کوئی جماعت کر سکتی ہے. تو سب کو اپنی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے مدارس کے طلبہ بھی، اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ بھی ایک کردار ادا کر رہے ہوں، اور وہ ہو پاکستان کی مدد کا. آپ کی تصویر غائب ہو گئی ہے. جی جی، کوئی مجھے آ رہی نیٹ ہے کا آپ کی ایشو ہے؟ آواز. اچھا، اب آ شاید، گیا آپ لیکن ٹھیک دوبارہ. ہے، ٹھیک ہے. اچھا. بالکل ٹھیک. تو وہ چاہتے یہ ہیں، بتانے کا مقصد تھا کہ تحقیق، تعلیم، تدریس، جستجو یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے ہماری نوجوان نسل کا. یہاں پہ ان کو گمراہ نہیں کیا جانا چاہیے. اور انہوں نے TTP کو خاص طور پہ ایکشن کا بھی بتایا کہ جی ان کی جتنی تشکیل آتی ہیں اس میں طالبان رجیم شامل ہے، اور 70% افغانی آتے ہیں افغانی وہاں سے شامل ہے. یہاں دہشت گردی کرنے کے لیے. تو ان کو دوبارہ واضح پیغام دیا کہ بھائی آپ سنبھل جائیں، پاکستان یا TTP میں سے کسی ایک کو چن لیں. تو پھر ہم فائنل مرحلہ تو آ ہی جائے گا نا. جب ہم بار بار انتباہ کر رہے ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جن کو کہا جائے کہ ایک دفعہ مار لو پھر مار لو. ہم نے انڈیا کو 4 گھنٹے میں نیچے گرا دیا تھا اپنے سے کئی بڑی گنا قوت کو، جو دفاعی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے بہت آگے ہے. اور وہ ابھی بھی ٹلے نہیں ہے. ہم یہ جیت کے، نہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، نہ انڈیا سمجھ رہا ہے کہ گیم از اوور. نہیں، وار کنٹینیوسلی چل رہی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اور یہ واٹر ریکارڈ کے اوپر تو لائف لائن ہم نے پہلے کہہ دیا تھا ہماری ہے، اور ہم جنگ لڑیں گے. اور یہ واحد جگہ ہوگی جہاں پاکستان فرسٹ اسٹرائک بھی کر سکتا ہے. چھوڑیں گے نہیں ہم انڈیا کو. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ جتنا بڑا مرضی ملک ہو کہ ہم صرف اپنے دفاع کرنا جانتے ہیں. ہم نے 7 مئی کے بدلے میں، جب ہم نے 10 مئی کو جنگ لڑی ہے، تو وہ اقوام متحدہ نے مان لیا کہ یہ پاکستان کا حق دفاع تھا. تو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. لیکن ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی تلقین فیلڈ مارشل کی یہی تھی کہ ہمیں اپنی میراث کو نہیں چھوڑنا، تعلیم کو نہیں چھوڑنا، تحقیق کو نہیں چھوڑنا. دنیا بڑی آگے چلی گئی ہے، اس لیے سبق لیں. جہاں ہم جنگ میں جیت رہے ہیں وہاں ہمیں عام زندگی میں بھی بہت آگے جانا ہے اور لیڈنگ رول پلے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال عمر بھائی، عمر گزر گئی آپ کی صحافت میں بھی، حکومتیں دیکھتے ہوئے چلتے ہوئے. پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیکھا آپ نے، پرویز الہی صاحب کو دیکھا، شہباز شریف صاحب کو دیکھا، عثمان بزدار، اب مریم نواز صاحب ہیں. بہت سارے مقابلے ہیں، بہت ساری چیزیں کی جا سکتی، لیکن ایک خاتون ہونے کے ناطے یہ جو قبضہ گروپ ہیں، کیونکہ بہت ساری ویڈیو میں تو کم از کم سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، AC صاحبان کے دفتر میں جو رش لگا ہوا ہے کہ قبضہ گروپ کے خلاف لوگوں کی زمینیں واگزار کرانا، ان کے حوالے کروانا، اس اس چیز پر آپ کا کیا رائے ہے سر؟ جو مشکل ترین کام تھا، اور اس میں ووٹ بینک دیکھیں ضائع میں آپ کو ہونے کا. بتاؤں کہ جی دیکھیں نواز شریف کو تو میں نے دیکھا بطور کالج اسٹوڈنٹ جی پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ وزیر اعلیٰ تھے، پھر عملی طور پہ جب ہم آئے تو وہ وزیر اعظم تھے. جی تو لیکن جانتے تو ہم ہیں کہ بکھر جی میرا شہر، میں نے ان کو بطور وزیر اعلیٰ وہاں بھی دیکھا. بکھر میں وہ آئے تھے اپنے IGI کا الیکشن جیت کے، اور آزاد امیدواروں کو شامل کرنے کے لیے آئے تھے. پہلی دفعہ میں نے تب دیکھا تھا. تو پھر اب ہم ملتے بھی رہے، اب بھی ملتے ہیں، ایک تعلق بن چکا. ہم نے ان کی پولیٹیکل پارٹی کی بیٹ رپورٹنگ بھی کی اور ذاتی تعلق بھی بنا.
تو یہ جو مریم نواز نے نا، صرف آپ اس کو اس طرح نہ دیکھیں کہ جی یہ ایک کام ہے جو زمینیں جو قبضے ہیں واگزار کرنے میں سیاسی ووٹ بینک کا نقصان کا سب سے پہلا جو ووٹ بینک خراب ہوتا ہے نا، وہ ہوا جب آپ نے ستھرا پنجاب شروع کیا نا، ریڑی بانوں پہ اور تجاوزات ہٹانے پہ کیا، جی کہ شہروں کی کلینلینس ہوئی، بلا تفریق ہوئی، تجاوزات کا خاتمہ ہوا، بلا تفریق ہوا، اپنا اور پرایا دیکھے بغیر ہوا۔ تو یہ جو قبضہ ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ اس میں چونکہ آپ لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ لوگوں کے دل زیادہ دھڑکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کماتے ہیں، رشتہ دار بھائی یار لوگ دوست چونا لگا کے بھاگ جاتے ہیں، قبضے کرا لیتے ہیں کہ سدیلا صاحب کب آئیں گے دوبارہ، جب آئیں گے تو پھر چھپ جائیں گے، پھر نہ زمین واپس ملتی ہے نہ کوٹھی قبضے میں ملتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ ویلیویبل ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی جب پاکستان کی معیشت کے اندر اتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، تو نہ ان کے سگوں کو، نہ ان کے پرایوں کو، نہ سوتیلوں کو یہ ہمت ہونی چاہیے کہ یار یہ تو جرمنی بیٹھے ہیں، یہ ہالینڈ بیٹھے ہیں، یہ امریکہ ہے، یہ کینیڈا ہے، یہ کب آئیں گے واپس، سال میں ایک دفعہ یا 2 سال میں آئیں گے، تو جائیداد پہ قبضہ کر لو۔ اور یہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ سب سے قریبی لوگوں نے کیا ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں لوگوں جی کو جنہوں نے یہ فراڈ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات کی ہے، اور جہاں مجھے کچھ تھوڑا سا فیلنگ آئی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ عدالت کا کام نہ لے، میرے خیال میں پنجاب حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل، لا منسٹر اور ان کو چیف منسٹر کو مل کے ان کو چیف منسٹر کو چیف جسٹس صاحبہ کو ایک بریفنگ دے دینی چاہیے، تاکہ کوئی بیچ میں بریک نہ آ سکے، کہ کوئی پیرل نظام نہیں لانا عدلیہ کے مقابلے میں کسی قسم کا بھی، بلکہ آپ کی سپورٹ چاہیے۔ اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جہاں عدالتوں سے لوگ حکم امتناعی لے لیتے ہیں، جینون لوگ باہر پھر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر رفٹ ہونے کی بجائے بیٹھ کے کر لینی چاہیے بات چیت، میرے خیال میں اس سے بہتر ہوگا، اور یہ کام اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کام اور آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ جو آپ نے پوائنٹ رائز کیا میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جائے یہ ضرور مشورہ دینا چاہیے، اور آپ کا یہ جو کلپ ہے یہ بھی ہم ان کو بھیجیں گے اور ٹویٹ بھی کریں گے۔ عامر بھائی ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے عامر بھائی، تھینک یو اللہ انشاءاللہ۔ حافظ۔